نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس میں دو لفظ آئے، تقوی کا اور مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے کا. یہ دونوں لفظ قیامت تک کے لیے ہے. تقوی کا لفظ بھی قیامت تک کے لیے، ہر آدمی قیامت تک جو آئے گا ان سب پر تقوی فرض. اور لفظ مع الصادقین کا جو ہے یہ بھی قیامت تک. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر زمانے میں قیامت تک سچے لوگ موجود ہوں گے. رمضان المبارک بھی گیا، ایک مہینہ گزرا. تقوی کے کس سیڑھی پر، کس زینت پر، کس زینا کے اوپر ہم تھے وہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ابھی کس پوزیشن میں ہیں اس کا اندازہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. اس وقت ہماری ایمان کی سطح کس درجے پر پہنچ چکی تھی اور ابھی کس درجے پر آ چکی ہے وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. لفظ جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان ہے، ڈر، پرہیز. تقویٰ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈر کے، پرہیز کرنے کے. کس سے ڈر، کس سے پرہیز؟ ایک سوال ہے. ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ پرہیز کریں گے تو کس چیز سے کریں گے؟ ڈرنا اپنے پروردگار سے ہے، اس سے ڈرنا ہے، لیکن کس چیز سے؟ کون سے ایسے کام نہ کرنے سے ڈرنا ہے جس کا اس نے نہ کرنے کا حکم دیا، جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس کام سے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، جس کام سے اللہ سے دوری ہو رہی ہو، اس سے ڈرنا، اس سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا. اور جن عبادات کے اندر کوتاہی ہو رہی ہو اس سے بھی ڈرنا. نافرمانی کے دو پہلو، عبادت کے اعتبار سے بھی کمی کوتاہی کے اعتبار سے عبادت کی لائن میں واجبات اور فرائض کے اندر کمی کوتاہی آ رہی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور ڈرنا اور پرہیز کرنا. اور گناہ کے اندر بھی، خدا کی بغاوت اور نافرمانی کے اندر بھی اگر خدا سے دوری ہو رہی ہے اور تقوی میں کمی آ رہی ہے تو اس سے بھی ڈرنا. تو ڈرنا اور پرہیز کرنا. قرآن کریم میں مختلف سیغوں کے ذریعے سے پڑھنے پڑھانے والے علماء جانتے ہیں 200 سے زائد مقامات پر تقوی کا حکم فرمایا. 200 سے زائد. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے. 200 سے زائد مقامات پر. اور قرآن کریم نے جس چیز کا حکم دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم فرما رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے. تقوی کا حکم فرما رہے ہیں، جو چیز انسان کر سکتا ہے اور جو چیز انسان کو کرنا آسان ہے اللہ اسی کا حکم فرماتے ہیں. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے باری تعالیٰ کہ میں اپنے بندے کو ان چیزوں کے بارے میں حکم نہیں کرتا ہوں جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں. ہمیں کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، جس کام کرنا ہمارے لیے دشواری ہو، اللہ ہمیں اس کا مکلف نہیں بناتے ہیں. ہمیں اس کام کرنے کا اللہ تعالیٰ تاکید نہیں کرتے ہیں، ہمارے میں طاقت ہی نہیں. وہ کام یعنی معلوم یہ ہوا تقویٰ آسان. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا اور بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا ہر زمانے میں آسان. تبھی تو اللہ نے حکم دیا ان آیتوں کے اندر. تو قرآن کریم وہ چیزوں کی ہمیں تاکید کرتا ہے، ان چیزوں کا حکم کرتا ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ بجا لائے، آسانی کے ساتھ کر سکیں. رمضان مبارک گیا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردے کی بات فرماتے تھے. حضرت فرماتے ہیں رمضان مبارک جو گیا نا وہ تو چھوٹا روزہ تھا،
یہ چھوٹا روزہ ہے. حضرت فرماتے ہیں شوال کا پہلا چاند نظر آ گیا، وہاں سے لے کر شعبان کی 29 یا 30ویں چاند تک یہ ہمارا بڑا روزہ. یا پھر دوسری زبان میں یوں کہیے کہ بلوغ سے لے کر موت تک ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی کا بڑا روزہ ہمارا. ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ. چھوٹے روزے کے ذریعے سے یہ مشق، حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ مشق کروائی جاتی ہے. رمضان کے روزے رکھوا کر یہ کورس ہے، چھوٹا کورس ہے. ہمیں اس چھوٹی سی مشق کروا کر زندگی کی بڑی مشق کروائی گئی. زندگی کے بڑے حالات سے مقابلہ کرنا ہے. شوال کے پہلے چاند سے لے کر شعبان کی 29 یا 30 چاند تک، یا پھر یوں کہیے بلوغ سے لے کر موت تک ہمیں یہ مشق کروا کر اپنی زندگی کو آگے گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا. یہ مشق کروائی گئی. ہم نے کتنا کیا اس کا اندازہ تو ابھی 1 مہینے میں لگ رہا ہے، 1 مہینے میں ہو چکا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا، یعنی ڈرنا، اللہ کی ماننا، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا. بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے تقوی. اللہ خود فرما رہے ہیں نا، آسان چیز کا حکم فرمایا. کسی نے پوچھا نماز کے بعد، مثال سے سمجھتے ہیں، موٹی مثال، نکلے مسجد سے باہر، کسی نے پوچھا، ہم کو نہیں پوچھا، کسی اور کو پوچھا، ہم تو نماز پڑھ کے ہی نکلے. کوئی بازار میں مل گیا، ہاتھ پکڑ لیا، جمعہ پڑھی. اگر دیکھو آسان ہے، سچ بولنا آسان ہے، تبھی تو ہمیں سچ کا حکم دیا گیا. جھوٹ بولنا مشکل ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ مشکل کام ہے. شریعت کہتی ہے سچ بتا دو، آسان ہے. کہہ دیا نماز نہیں پڑھی، ناپاک تھا، کوئی دشواری پیش آ گئی تھی، فلاں بیماری تھی، پیشاب کے قطرے تھے، وغیرہ وغیرہ، اس نے کوئی بھی بہانہ نکال دیا، تو آسان تھا نا. سچ بولنا، اس پر نجات مل گئی، خدا کی فٹکار نہیں آئی، ایمان کمزور نہیں ہوا، ایمان کی روحانیت اور نور نہیں چلا گیا جھوٹ بولنے کے اوپر. آسان تھا، آسان ہے. آسان جواب دے دو، آسانی. ہر شریعت کا وہ حکم جو آسان ہے، جو ہمیں اس کا مکلف بنائے. یہ تقویٰ تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں سمجھاتا تھا بڑوں کی توجہ سے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں حضرت سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا خدا کی تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خدا کی تمام عبادات کو بجا لانا، اسی کا نام ہے تقویٰ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل تھوڑی آگے کر رہے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جتنے گناہوں کے ہم عادی ہیں، جن گناہوں کے ہم عادی ہیں، لٹ پڑ چکی ہیں، لٹ چکی ہیں، چھوڑنا دشوار ہو چکا ہے، تو پہلے ایک گناہ چھوڑنے پر قدم رکھو. اور جو عبادات فرائض اور واجبات اور سنن میں اپنی زندگی میں کوتاہیاں آ رہی ہے، اس عبادت کو کرنے پر ایک قدم آگے بڑھاؤ. جو عبادت پر قدم آگے بڑھتا چلا جائے گا اور جو گناہوں کی نفرت آتی چلی جائے گی، تو تیرے تقوی کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے اور خدا کی معیت ساتھ میں ملتی چلی جائے گی اور تو اعلیٰ مقامات پر پہنچ جائے گا. تقوی کی سب سے پہلی زینت تو اختیار کر، اعلیٰ تقوی کے اعلیٰ مقام پر بعد میں پہنچ جائے گا. ہو سکے مہینے میں بھی پہنچ جائے، ہو سکے سال میں بھی پہنچ جائے، چاہے چند سال لگے، لیکن ابتدا کر، یہاں سے ابتدا کرنی پڑے گی. ایسے ہم لوگوں نے تقوی کو بہت، اس کے مفہوم کو بہت غلط سمجھا، تقوی کے مفہوم کو غلط سمجھا ہم نے. تقوی کی بات آتی ہے، تقوی لفظ بولا جاتا ہے تقوی کا، سر پکڑ لیتے ہیں، یہ تو بڑوں کا کام، یہ تو اللہ والوں کا کام. بڑوں کا کام اور اللہ والوں کا کام کہہ کر اپنے دامن کو جھاڑ لینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں اور جو غیر حاضر ہیں، سامنے اور دائیں بائیں، ان سب پر تقوی فرض ہے.
تقویٰ تو سب پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، نوجوان ہو، سب پر تقویٰ تو فرض ہے۔ یہ دامن کو جھاڑ لینا بڑوں کا کام ہے، متقی لوگوں کا کام ہے، خواصوں کا کام۔ کیا ہم خواص نہیں؟ ارے میرے عزیزوں، ہم بھی تو خاص ہیں۔ تمام مختلف قوموں کے اندر سے اللہ نے چنا، تمام مخلوقات کی قوموں کے اندر، مخلوقات کے اندر سے خدا نے ہمیں چنا، اور تمام انبیاء کی امتوں کے اندر سے ہمیں چن کر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان والا بنایا، ایمان والا بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کیا ہم مخصوص نہیں؟ ہاں، عبادات کی لائن سے وہ مخصوص بندے گنے جاتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ تو اپنی معرفت کے اعلیٰ مقامات پر ہو، تقوی کے اعلیٰ مقامات پر ہو، اپنے عبادات کے ذریعے سے اس درجے پر پہنچ چکے ہوں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن تقویٰ تو ہم سب اللہ کے مخصوص بندے ہی ہیں، ہم سب پر فرض ہے، جتنے بیٹھے سب پر تقویٰ فرض۔ یہ کہہ دینا کہ بڑوں کا کام ہے اور دامن کو جھاڑ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ سمجھیے، پوچھنے والا حضرت عمر ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد افراد میں، انسانوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کو حاصل ہے اور سب سے بڑا اگر کسی کو رتبہ حاصل ہے انسانوں میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحاباؤں میں پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال کرنے والے اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بخاری کی روایت میں آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اے عمر، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! شیطان تو بڑے سے بڑوں کو چکرا دیتا ہے، بڑے سے بڑے کو گمراہ کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے کو راہ بھٹکا دیتا ہے۔ وہ شیطان حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے تو شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابی ابن کعب بھی کون ہے؟ یہ بھی جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے، سید الانصار۔ محمد الرسول اللہ نے بارگاہ نبوت سے آپ کو یہ لقب ملا ہے، آپ کو سید الانصار کا دوسرا بھی لقب آپ کو ملا ہے بارگاہ نبوت سے۔ اس لیے دوسرا لقب اس لیے ملا کہ آپ پڑھنے اور پڑھانے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے آپ کا ایک مقام تھا، آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ کی فضیلت کے لیے ایک روایت یہ بھی کافی ہے۔ ابی ابن کعب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی ابن کعب، محمد اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ جب یہ سنا ابی ابن کعب نے فوراً عرض کیا، اللہ کی نبی میرا نام لے کر کہا، جی ہاں، آپ کا نام لے کر کہا کہ اس سے آپ اس کو یہ سورت سنائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے، یہ آپ کے آنسو خوشیوں کے آنسو تھے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی، آپ اس راستے سے کبھی گزرے ہو جس کی پگڈنڈی، جس کا راستہ بہت چھوٹا سا ہو، ادھر گرے ادھر کی طرف جھکے تو ادھر گرے، ادھر کی طرف جھکے تو ادھر گرے، بالکل باریک راستہ، چلنے کی پگڈنڈی ہو۔ ہم کھیتی والے لوگ ہیں، سمجھ سکتے اس مثال کو۔ فرمایا، جی ہاں، میں گزرا ہوں۔ اور پھر فرمایا، دونوں طرف کانٹے کی باڑ ہو تو آپ کس طریقے سے گزرو گے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس طرح گزروں گا، اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا تاکہ میرے دامن اس کانٹے کے اندر نہ پھنس جائے اور نہ پھٹ جائے، اور میرے جسم کو بھی بچاتا ہوا گزروں گا تاکہ میرے جسم سے کانٹے نہ لگ جائے اور میں لوہے لوہان نہ ہو جاؤں، مجھے خون نہ نکل جائے۔ میں کوشش کروں گا بچتے ہوئے نکلنے کی۔ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بس یہی تقویٰ، یہ دنیا ہے، جدھر جاؤ گے کانٹے نظر آئیں گے، یہ پگڈندیاں ہیں، ہمارے نزدیک پل صراط ہے، دنیا کا صغیر چھوٹا سا پل صراط نظر آ رہا ہے، دنیا کے تمام راستے، اس راستے سے ان کوششوں کے ساتھ ہمیں گزرنا ہوگا تو پھر تقویٰ کے اعلیٰ مقامات اور تقویٰ حاصل ہوگا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور اپنی عبادات کے اندر آگے بڑھتے چلے جاؤ، فرائض اور واجبات کو تو نظر انداز مت کرو، اس کی تو گٹھڑی باندھ لو اپنی زندگی میں اٹھتے اور بیٹھتے، یہ ہے تقویٰ۔ پھر تقوی کے فوائد کیا ہیں، یہ تو موٹی موٹی باتیں پیش کر رہا ہوں، بہت سارے فوائد، جیسے نماز کے فوائد، روزوں کے فوائد۔ نماز کے فوائدوں میں اس کی خاصیت یہ ہے، نماز پڑھو، اللہ خود فرما رہے، قرآن کریم اٹھائیے، قرآن خود موجود ہے، بے حیائی سے نماز روکتی ہے، اس کی خاصیت۔ روزے کی خاصیت تقویٰ ہے، تقوی کی خاصیت کیا ہے، اعلیٰ مقامات اور خدا کی معیت ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوگی، خدا کا عشق نصیب ہوگا، خدا سے محبت نصیب ہوگی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا، تقوی سے تو یہی ہے، سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جانے لگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو چھوڑنے کے لیے گئے، آپ چل رہے ہیں، معاذ سواری پر سوار ہے، آپ نے لگام پکڑی ہوئی ہے، آپ چل رہے ہیں، اور جاتے پھر آخری کارنر پر پہنچنے کے بعد، سرحد پر پہنچنے کے بعد چند نصیحت فرمائی، ان میں ایک نصیحت فرمائی، اب آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے، اب آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے، یعنی میں دنیا سے چلا گیا ہوں گا۔ آپ رو پڑے، حضرت معاذ رو پڑے، آپ نے ارشاد فرمایا مت رو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اے معاذ دنیا کے جس کونے میں ہوں گے میری سنت کو پابندی کے ساتھ اپناتے رہنا، تقویٰ اختیار کرتے رہنا، چاہے مجھ سے تو دور ہو، چاہے تو آنے کے بعد میری ملاقات کرے یا نہ کرے، تو میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، ہندوستان کے کسی کونے میں بھی ہو، 7 سمندر پار ہو، انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اپنا لیتا ہے، خدا کی قسم وہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ گئے، مدینہ المنورہ پہنچے، اکابر کا معمور رہا ہے، مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد وہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جالی مبارک ہے اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہمارے بزرگ جتنے گزرے ہیں اکثر وہ باب السلام سے داخل ہو کر آخری جو 2 ستون ہیں اس طرف یا اس کے پیچھے حصے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے، جرأت نہیں کرتے آگے بڑھنے کی، یہ تو ہماری ناسمجھ ناعقل ہے اور کم فہمی ہے، ہم چلے جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، جالی کو پکڑ لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر کا معمول رہا ہے ایسے کھڑے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے کھڑے تھے تو جالی مبارک کو لوگ پکڑ رہے تھے، چم رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں، اور اس کو پوسا دے رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا، مفتی شفیع صاحب کے دل میں خیال آیا، میں کتنا کم نصیب ہوں، کتنا محروم آدمی ہوں، یہ لوگ چمٹ رہے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، جالیوں کو پکڑ رہے ہیں اور اس کو بوسا دے رہے ہیں اور رومال لگا رہے ہیں، اور میں قریب نہیں جا رہا ہوں، جانا چاہیے، بس دل میں یہ بات آئی، فوراً حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے والد صاحب کے بارے میں، کہا یہ دل میں خیال آیا میں کتنا محروم اور کم نصیب ہوں کہ وہ لوگ اتنے قریب اور میں اتنا دور، تو آواز آئی قبر مبارک کے اندر سے، اور آواز ہی آئی کہ نہیں، جو میری سنت کا پابند ہے اور میری سنت کو جو زندگی کے ساتھ اپناتا ہے
میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ میرے قریب ہیں. چاہے یہ لوگ اپنی جالیوں سے چمٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, میری سنتوں سے اس کا عشق نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, تو سن لے یہ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے مجھ سے, مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چاہے وہ چمٹ رہے ہو, چاہے وہ پکڑ رہے ہو, کیا بوسہ دے رہے ہو, یہ میرے قریب نہیں ہے. میرے قریب تو وہی ہے, دور ہوتے ہوئے بھی, کتنے بھی دور ہو, لیکن وہ چاہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر تعلقات مضبوط جڑا ہوا ہے, تقوی اختیار کیا ہوا ہے, وہ اگر اس کے پر ہم قائم ہیں تو ہم دور ہوتے ہوئے بھی محمد رسول اللہ کے بالکل قریب اور ساتھ ہیں. رمضان المبارک ابھی گیا, تعلقات جڑے ہوئے تھے, ابھی تو کم ہو چکے, بہت کم ہو چکے, بہت کمزوریاں آ چکی, گنائی نہیں جائے گی, بہت کمزوریاں آ چکی. رونا آتا ہے یوں سمجھیے, مسجدوں کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر, جوانوں کو دیکھ کر, عورتوں کو دیکھ کر, گھروں کے ماحول کو دیکھ کر, وہ نورانی ماحول, نورانی فضا, مسجدوں میں جو نور نظر آتا تھا سب کھوکھلا ہو چکا. ابھی تو 1 مہینہ گزرا, ابھی تو 10 مہینہ باقی ہے اور رمضان کی, نہ معلوم کیا گزرے گا, کیا ہوگا, ہمارا ایمان کس سطح پر پہنچ جائے گا, ہماری زندگی کہاں پر پہنچ. اسی لیے رمضان المبارک میں ہماری علماء کی جو مجلسیں لگتی ہیں نا, یہ 11 مہینوں کی نحوستیں ہمیں وہاں بیٹھنے ٹکنے ہی نہیں دیتی, شوق ذوق آتا ہی نہیں ہے, ختم ہو گیا وہ. تو یہ 11 مہینے ہمارے اور 10 مہینے کیسے گزریں گے؟ نظر تو کرو, نظر تو ڈالو ذرا اس پر ہم لوگ. اس لیے میرے عزیزو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو رمضان جس طریقے سے گزرا, اب توبہ کرو, ابھی 1 مہینہ بھی غفلتوں سے گزر گیا اور گزر رہا ہے. ایک دور تھا عورتوں میں وہ ماحول اور وہ پاکیزہ ماحول تھا. عجیب بات, قاری صدیق صاحب بانگوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پتے کی بات کہی, لکھ لینا چاہیے ہمیں سینوں میں. ہماری گھر کی مرغی گم ہو جائے, شام کو اگر نہیں آئے اپنے وقت پر پنجرے میں, تو گھر کا باپ پریشان, ماں پریشان, بیوی پریشان, اولاد پریشان. ماں باپ بیٹے کو بھگاتی ہے, ماں باپ ادھر بیٹے کو بھگاتا ہے, مرغی کو تلاش کر کے آؤ, کہاں چلی گئی ہے, کون سے محلے میں چلی گئی ہے, کسی تو بات تو نہیں دی ہے. پورا گھرانہ پریشان جب تک نہیں ملتا ہے. ایک مرغی کی کوئی حیثیت نہیں, بات تو 100 روپیہ, 200 روپیہ, 500 روپیہ, پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے. اے میرے عزیزو, حضرت فرماتے ہیں دین ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکا, اولادیں سے, ہماری زندگیوں سے, گھروں سے, کیا مرغیوں سے بھی کم ہو چکا. کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی بے چینی نہیں ہے. گھروں کی عورتیں بے پردگی, یہاں تک فرمایا, حضرت کا جملہ میں لوٹا رہا ہوں, گھر کی مرغیاں گھر سے بے گھر ہو جائے, سب پریشان. ہماری گھر کی عورت گھر سے بے گھر ہو رہی ہے, صبح سے شام تک صرف کبھی کبھار سونے آتی ہے, یا کبھی کبھار بہت تعلقات ماں باپ سے ہو جاتے ہیں تو کھانے کے بعد دسترخوان پر حاضر ہوتی ہے. دن غائب, دوپہر غائب, شام غائب, صرف رات کو آتی ہے. کیا مرغی سے بھی ہماری گھر کی لڑکیاں اس سے بھی گئی گزری ہو گئی؟ حضرت فرماتے, حضرت کو جملہ لوٹا رہا ہوں, سوچنے کا مقام. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے تھے, یہ تربیت کی باتیں کر رہا ہوں میں, تقوی کی باتیں کر رہا ہوں, یہ سب تقوی میں شامل ہے. گناہوں سے بچنا, عبادات کو کرنا, یہ سب تقوی میں شامل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ایک دور وہ دیکھا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے, ہمارے زمانے میں وہ دور تھا, بنگن راستہ صاف کرنے والی, ٹوائلٹ صاف کرنے والی اپنے چہرے کو چھپا کر آیا کرتی تھی. حضرت فرماتے ہیں, حضرت کا جملہ, کہ وہ عورتیں جب آتی تھی گھروں کے اور محلے کے راستے کو صاف کرنے کے لیے تو ان کی پیر کی انگلیاں بھی نظر نہیں آتی تھی. حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تک نہیں. وہ دور تھا, وہ زمانہ تھا. بنگن وہ اپنے چہرے کو تو کیا, پیر کی انگلیاں بھی نظر نہیں آتی, نہیں دکھاتی تھی, اتنی اپنی ساڑیوں کو نیچے کر کے چلتی تھی. وہ دور کہاں گیا, وہ زمانہ کہاں گیا, وہ اخلاق کہاں گئے, وہ ایمانی غیرت کہاں چلی گئی, وہ ایمانی جوش کہاں چلا گیا, وہ ایمانی نورانیت گھروں سے کیسی رخصت ہو گئی, ہماری زندگیوں سے, ہماری سوچ سے, ہماری فکر سے, ہماری لائف سے وہ کہاں چلی گئی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کے اعلیٰ مقامات سے ہم سب کو مالا مال